وبه نستعین۔ مدارس اسلامیہ میں عصری تعلیم کے انتظامات کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ مدارس اسلامیہ کی تاسیس کا اصل مقصد علوم اسلامیہ کی تعلیم کے ذریعے معاشرے کو باصلاحیت علماء فراہم کرنا ہے جو علوم شرعیہ کے سچے وارث اور علم بردار ہوں اور اقوام عالم کے سامنے اسلام کی دعوت و ترجمانی کا فریضہ خوبی انجام دینے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ اس غرض و ہدف کے حصول کے لیے درس نظامی کی مروجہ نصاب بفضلہ تعالی انتہائی جامع اور مفید ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مسلم ہے کہ ہمارے علماء کے لیے ہر دور میں مروجہ عصری علوم و فنون سے بنیادی واقفیت و مناسبت بھی ان سے وابستہ فرائض منصبیہ کی بطریق احسن و اکمل انجام دہی میں معین و مددگار ہے۔ نیز تغیر پذیر مقامی، قومی اور بین الاقوامی حالات و حوادث کی عصری نظام تعلیم کے مطابق سینئر سیکنڈری 12ویں یا کم از کم 10ویں تک کی تعلیم اور اس کے سرٹیفکیٹ کے متقاضی ہے، جس کے بغیر متعدد قانونی دشواریاں متوقع ہیں۔ بفضلہ تعالی بیشتر مدارس میں عصریات کا شعبہ یعنی اسکول قائم ہے، جس کے تحت درس نظامی کی شروعات سے پہلے ہی طلبہ 8ویں یا 10ویں کا امتحان پاس کر لیتے ہیں۔ تاہم جدید قومی تعلیمی پالیسی نے اس کو مزید منظم کرنے کی ضرورت پیدا کر دی ہے، کیونکہ اس پالیسی کے مطابق ہر بچے کے لیے ہائی اسکول یا 12ویں پاس کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ لہذا مدارس اسلامیہ کی اصل نصاب کو متاثر کیے بغیر ایسا نظام بنانے کی ضرورت ہے جس سے طالب علم پر ناقابل تحمل بوجھ ڈالے بغیر حکومتی ضابطے کی تکمیل ہو جائے۔ اس حوالے سے دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے فیصلے میں بنیادی اور ضروری رہنمائی موجود ہے، جس کو رابطے کی مرکزی مجلس عمومی نے بھی اپنے اجلاس منعقدہ 3 ربیع الثانی سن 1444 ہجری مطابق 30 اکتوبر 2022 میں بطور تجویز منظور کیا ہے۔ لہذا رابطہ مدارس اسلامیہ مغربی راجستھان کا یہ نمائندہ اجلاس بھی مرکزی مجلس عمومی کی اسی تجویز کا اعادہ کرتے ہوئے ذمہ داران مدارس سے اس کی روشنی میں نظام عصریات کے نفاذ کی درخواست کرتا ہے۔ مذکورہ تجویز کے نکات حسب ذیل ہیں۔ ملک کی موجودہ حالات میں چونکہ 10ویں جماعت کی سرٹیفکیٹ اور عصری علوم سے واقفیت ایک ضروری بن گئی ہے جو اشاعت دین میں بھی معین ہے، لہذا مدارس اسلامیہ زیر تعلیم اپنے نظام تعلیم و تربیت اور دینی خدمات کو اعلیٰ حال ہی باقی رکھتے ہوئے عصری تعلیم کا مناسب طریقہ اپنائیں۔ نمبر 2، کوشش کی جائے کہ عربی درجات میں آنے سے پہلے طالب علم 10ویں کے امتحان سے فارغ ہو کر علوم اسلامیہ کی تحصیل کے لیے یکسو ہو جائے اور جس کو مزید عصری تعلیم حاصل کرنی ہو وہ بعد از فراغت مقاصد دینیہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے مزید تعلیم حاصل کرے۔ نمبر 3، عصری تعلیم کے لیے OBE اور NIOS کا نظام و نصاب نسبتاً سہل اور لچکدار ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ عربی درجات سے طلباء جن کی عمر 11 تا 14 سال کے درمیان ہو عموماً حفظ و ناظرہ اور دینیات میں رہتے ہیں، انہیں 10ویں کے امتحان کے قابل بنانے کے لیے جز وقتی تعلیم کا انتظام کیا جانا مناسب ہوگا۔ نمبر 5، جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے صباحی اور مسائی مکاتب کا مضبوط نظام قائم کرنا چاہیے۔ ملک کی ایک مشہور تعلیمی انسٹیٹیوٹ ہے جس کو شاہین کے نام سے پوری دنیا میں معروف و مشہور ہے، انہوں نے حضرات اکابر علماء کی سرپرستی میں اور ان کی رائے سے حفاظ طلباء کے لیے 1.5 سال میں 10ویں کا کورس اعلیٰ نمبرات سے کامیاب کرنے کے لیے ملک کے مختلف مدارس میں سینٹرز قائم کیے ہیں۔ اس کی بہت بڑی حفاظت ہے۔ میں علماء کرام سے درخواست کروں گا
ارباب مدارس سے درخواست کروں گا کہ ایسے سینٹر اپنے اپنے مدارس میں قائم کریں. مدرسہ احیاء العلوم میں یہ سینٹر قائم ہے. تقریباً 10-25 حفاظ اس میں ماشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں. جو بھی ماہرین تعلیم اور عصری تعلیم کے سے جو لوگ تعلیم یافتہ وہاں آتے ہیں، میں نے اس علاقے میں مختلف وہ مسلم ٹیچرز جو اس علاقے میں سرکاری اسکولوں میں لیکچرار تک کے ہیں، ان کو بلا کے میں نے جائزہ لیا. اس شعبے کا ان سے جائزہ لیا گیا تو ان کا یہ تاثر رہا کہ یہ اتنا مضبوط اور مستحکم نظام ہے اور ایسا نصابی تعلیم انہوں نے تجویز کیا ہے کہ ہم خود حیرت زدہ. اس لیے اس پر خاص طور سے دیتے ہیں حفاظ طلباء کے لیے، خاص طور سے علماء کے لیے حفاظ کے لیے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.